صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ سورہ فاتح شریف کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس سے سیدھا راستہ واضح کر دیا گیا کہ سیدھے راستے پر چلو، اور ساتھ ساتھ ضرورت بھی تھی ایسی شخصیت کی، ایسی ذات کی جو سیدھے راہ پر چلنے والی ہو، جسے دیکھ کر کے ہم اپنی راہ متعین کر سکیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انعمت علیہم یہ الفاظ عطا کر کے ہمیں بتایا کہ شخصیت بھی ضروری ہے، جس کے ساتھ ساتھ تم چلو، جس کے نقش قدم پر چلو تو تم راہ حق پر چلتے رہو گے۔ اور وہ شخصیت کون سی ہے؟ رب تبارک و تعالی نے انعمت علیہم کے ضمن میں جو بیان فرمایا ہے، وہ ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالی نے ان شخصیات کا بھی ذکر کر دیا کہ کوئی بندہ پریشان نہ رہے کہ انعام ہوا ہے کن پر ہوا ہے۔ تو رب تعالی نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، میں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ چار گروہ ہیں ان کے جو راہ حق پر چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں جی۔ تو اس لیے کوئی بھی شے، کسی بھی شے کو آپ دیکھ لیں، جب تک اس میں شخصیت نہ ہو، کوئی علم بندہ پڑھنا چاہتا ہے خود، جب تک شخصیت نہ ہو اس کو علم پڑھانے کے لیے، تو بتائیں علم حاصل کر سکتا ہے؟ شخصیت نہ ہو تو بندہ پھر مرزا جیل میں بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مرزا جیل میں بنتا ہے۔ اگر شخصیت ہو پڑھانے والی تو پھر امام احمد رضا بنتا ہے جی۔ کسی بندے سے بندہ پڑھے، ہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سب میں جناب صراط مستقیم کی وضاحت ضرور ہے، لیکن صراط مستقیم کے لیے شخصیت کی ضرورت ہے، اس پر چلنے کے لیے، اس پر گامزن ہونے کے لیے۔ جب تک شخصیت نہیں تو بندہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا کسی مستند اور مضبوط عالم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، ہیں جی، جوڑ کے رکھے گا تو ہی سیدھے راہ پر قائم رہے گا نا۔ اب دیکھیں جی، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کے متعلق چند ایک اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا کا معنی ہے ثبتنا، کما یقال للقائم قم حتی اعود الیک حتی اعود الیک۔ فرماتے ہیں اہدنا کا معنی ہے ثبتنا، مولا ہمیں اسی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ مومن بندہ، ہاں کافر دعا پڑے تو وہ یہ کہے کہ مولا سیدھے راہ پر چلا، سیدھا راہ دکھا مجھے، سیدھے راہ پر لگا دے مجھے۔ مومن بندہ جو ہے نا اس وقت جب یہ دعا مانگے گا تو اہدنا کا معنی ثبتنا ہوگا، مولا مجھے اسی راہ پر قائم رکھ، اسی راہ پر مجھے ڈٹا رہنے دے، اسی راہ پر مجھے استقامت دے، معنی یہ ہوگا اس کا۔ اور آگے فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کھڑے ہوئے بندے کو کہے تم یہی کھڑے رہنا میں آ رہا ہوں، وہ تو کھڑا ہوا ہے پہلے بھی، یعنی کھڑا ہوا تو ہے لیکن اسے یہ کہہ رہا ہے میرے آنے تک کھڑے رہنا، میرے آنے تک کھڑے رہنا۔ مطلب یہ کہ کھڑا جیسے ہے ایسے ہی کھڑا رہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے تم نے۔ مطلب کیا؟ دم علی ما انت علیہ، وہ ایسی ہی کیفیت پر رہنا جیسے اب ہے تو۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ آپ کو بندہ مومن جو ہے وہ سیدھے راہ پر بھی کھڑا ہے، صراط مستقیم کو اپنا لیا اس نے، راہ حق پر گامزن ہے، پھر وہ دعا مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے سیدھے راہ پر رکھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں سیدھے راہ پر ہوں، سیدھے راہ پر چلنے کی تو نے مجھے استقامت دی ہے، استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، اب میں چل رہا ہوں، تو اب مجھ پر مزید لطف فرما، اپنا کرم فرما۔ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرما دے تو کہے کہ اب کرم ختم ہو گیا، نہ۔ یہ زبردست ایک قاعدہ بیان کیا، لأن الالطاف والہدایات من اللہ تعالی لا تتناہا علی مذہب اہل سنہ۔ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لطف کی، اس کے انعام کی، اس کے اکرام کی، اس کے نوازنے کی حد ہے ہی نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ بندے کو کوئی چیز مل جائے تو کہے جی بس اس سے اوپر تو اسے مل ہی نہیں سکتا، نہ۔ خلاق کائنات وہ ہے جس کے خزانے ہیں سارے، ابھی تک تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں،
ہیں، اس کے خزانے تو ایسے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، صراط مستقیم کے متعلق کچھ اقوال کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان سے مروی ہیں، کچھ ائمہ سے مروی ہیں۔ سب سے پہلا قول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مولا مجھے اسلام پر ثابت قدمی دے، مجھے اسلام پر قائم رکھ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے رب کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، کہ بندہ مومن نماز میں کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، مولا مجھے قرآن کی غلامی عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی بوجھ عطا فرما مجھے، ہیں جی، اور زندگی سارے مجھے قرآن سے وابستگی عطا فرما، ہیں جی۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد طریق السنت والجماعہ، بات اس سے مراد اہل السنہ و جماعہ کا راستہ ہے۔ کن کا راستہ ہے؟ اہل السنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اور امام ابو العالیہ اور امام حسن بصری دو بندے دونوں تابعین میں سے ہیں، اجلہ تابعین میں سے ہیں، ائمہ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندے ہیں، آپ جب بصر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا، وہاں پہ بڑے سارے واعظ بیٹھے تھے تقریریں کرنے والے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو سنا، دیکھا، سب پہ پابندی لگا دی، میں کوئی بھی تقریر نہ کرے سوائے حسن بصری کے، ہیں جی، صرف حسن بصری تقریر کرے گا بس۔ اب آگے دیکھیں جی، حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے صراط مستقیم کی جو وضاحت کی ہے، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کہ یہاں پہ عبارت مقدر جو ہے نا، عبارت اصل مقدر عبارت جو ہے وہ یہ بن رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، یہ عبارت بن رہی ہے، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جی یہ عبارت بن رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن پر انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں اور صدیقین ہیں، تو فرماتے ہیں سارے صدیقوں کا امام تو ابو بکر ہیں، اور رب فرما رہا ہے کہ نبیوں پر بھی انعام ہوا، صدیقوں پر بھی ایمان ہوا، تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا صدیق انعام یافتہ ہیں۔ جب صدیق انعام یافتہ ہیں تو صدیقوں کا امام انعام یافتہ کیوں نہیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ظالم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی خلافت جو ہے، جن کی حکومت جو ہے وہ علی منہاج النبوہ ہے۔ بات ہے اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ظالم ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا کہ صدیقوں پر بھی رب کا انعام ہے، جی صدیقوں پر کبھی انعام نہ ہوتا اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ راہ حق پر چلنے والے نہ ہوتے۔ تو اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت، آپ کی خلافت، آپ کی ولایت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم سے ثابت ہے۔ آگے دیکھیں جی، اور کون بندہ ہے؟ شخصیت کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کون سی ہے جو صراط مستقیم پہ چلنے والی ہے؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے، مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا محلہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا آپ کا گھر۔ آپ وہاں گئے، جا کر انہیں سلام کہا، سلام کہنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو کہا یا ابا عبد الرحمن اخبرنی عن الصراط المستقیم۔ اب عبداللہ بن عمر بھی حضور کے صحابی، سبحان اللہ، عبداللہ بن مسعود بھی حضور کے صحابی، سبحان اللہ، ہیں دونوں حضور کے دیوانے، ایسے سچے غلام ہیں حضور کے، ہیں باوجود اس کی عبداللہ بن عمر مدینے سے سفر کر کے کوفے جا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود سے یہ پوچھنے کے لیے یار وہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں، صراط مستقیم اس میں آتا ہے، بتا یہ ہے کون؟ سبحان اللہ، یہ صراط مستقیم جو ہے اس کا مصداق کون ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ ہمیں، بتائیں جی۔ یہاں کسی کو ہے نا یار یہ فلاں عالم کی گفتگو ہے، یہ سن لیں آپ، مولوی صاحب ناک چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیوں سنوں، رکھو پر ہے، میرے پاس تو اپنا وقت نہیں ہوتا بھائی، میں کیسے سنوں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یار حضور کے صحابہ ہیں، مصر میں بھی حضور کے صحابہ رہتے تھے، باوجود اس کے کہ ایک صحابی جو ہے نا ایک تابعی تھے،
مصر کا سفر کر کے مدینے آئے، مصر سے سفر کر کے مدینے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور میں کیسے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا مصر سے سفر کیا، یہاں کا دعا قانون سیکھنے آیا ہوں. یہاں سیکھتے ہیں، یہاں قرآن نہیں سیکھتے ہیں. ہر بندے کو ایسی مچی ہوتی ہے بس جی نکلیں یہاں سے، کیسے 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 نکلیں. تو فرمایا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اب میرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے. دعا قانون سیکھنے مصر سے یہاں آئے ہیں. یہ معاصرت جو ہے نا، یہ واقعہ ہمارے دور میں منافرت کا سبب ہے. ایک زمانے میں انہوں نے ایسی گالیاں دیتے رہیں کہ فلانا او بدتمیز ہے، فلانا وہ ویسے کچ ہے. یہ بندہ پوچھے کچھ چنگا بھی ہے آپ کے دور میں؟ یہ سارے ایسے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ لیکن قربان جائیں حضور کے صحابہ کی شان پر. ایک صحابی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، یار وہ تو نے آقا علیہ السلام سے سنا تو وہ مجھے بتا دو ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا اخبرنی عن الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم کے بارے میں بتائیں، ما ہوا وہ ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور میں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ما کان علیہ ابوکا رحمہ اللہ عز وجل، میں یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پہ تیرا ابا چل رہا تھا. یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پہ تیرے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. بتائیں جی کیسی زبردست توضیح کی ہے، کیسی زبردست وضاحت کی ہے صراط مستقیم کی. اب دیکھیں جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بندے نے پوچھ لیا، کہنے لگا جی نسمع کا تقول فی الخطبۃ، آپ خطبے میں آپ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بالخلفاء الراشدین المہدیین، یا اللہ ہماری بھی اصلاح ایسے کر جیسے خلفاء راشدین کی ہے. آپ ہر خطبے میں یہ دعا کرتے ہیں. حضور بتائیں تو صحیح یہ خلفاء راشدین کون ہیں اور یہ مہدیین کون ہیں؟ یہ ہیں کون؟ ہمیں بھی پتہ چلے. حضرت سیدنا وہ راوی کہتا ہے جی میں نے جب یہ بات پوچھی نا تو فرماتے ہیں فاغرورکت عیناہ، مولا علی کی آنکھیں اسی وقت پانی بہانے لگی. مولا علی رونے لگے اپنے یاروں کی یاد میں، ہیں جی مولا علی رونے لگے. تو کہتے ہیں ساتھ ہی مولا علی نے فرمایا ہاں بتاتا ہوں تمہیں، احبائی ابو بکر و عمر، وہ میرے پیارے ہیں، میرے محبوب ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ہاں وہ میرے پیارے ہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ امام الہدا و شیخ الاسلام، ماتے ہیں دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں، دونوں شیخ الاسلام بھی ہیں. بتائیں جی جس امت میں شیخ الاسلام ابو بکر اور عمر ہیں، اللہ اکبر. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجلا قریش، دونوں قریش کے چشم و چراغ ہیں. اور آگے فرمایا والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد حضور کی ساری امت کے یہ دونوں امام ہیں. آگے فرمایا اللہ اکبر، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں جی، ہمارے نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، مولا علی فرما رہے ہیں. باتیں ہیں من اقتدی بہما اوسما، میں جس بندے نے ان کو اپنا امام بنا لیا ہے وہ شیطان کے شر سے بچ گیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فرمایا کہ جو بندہ ان کے قدموں کے نشانات پر چل پڑا ہے، جو بندہ ان کے قدموں کے نشانات پر چل پڑا ہے تو میں اس بندے کو ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے. بتائیں جی صراط مستقیم پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں رب سے، اور دشمن ہے بندہ حضور کے صحابہ کا، ہیں حضور کے صحابہ کا دشمن ہو کے پڑھے مولا سیدھی راہ پر چلا تو کیسے چلے گا بھائی؟ یہ تو عجیب ہمکانہ سوچ ہے. وہ دعا بھی کرے گا تو دعا بھی اس پر لعنت بھیجتی ہوگی، ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن لعنت بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، فرمایا کہ موسیٰ ظالموں کو کہہ دو مجھ سے دعا نہ کیا کریں، میرا ذکر نہ کریں. کیوں؟ میں جب یہ مجھے یاد کرتے ہیں نا تو پھر میں یاد کرتا ہوں رحمت بھیج کے. یہ ظالم ہیں، دشمن ہیں تیرے دین کے، تو جب یہ مجھ سے میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ذکر کرنے کے بدلے میں لعنت. تو قرآن پڑھے بندہ تو لعنت آئے اس پر. ہمارے مجویدین جو ہیں تجوید پڑھنے والے وہ اس کو صرف اسی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ عین ہا نکال کے پڑھے بندہ، بس
نہ خدا کے بندو، قرآن کے خلاف عقیدہ اور نظریہ لینا، قرآن کے خلاف عقیدہ بنانا بھی بندے کو دھکیل دیتا ہے کفر کی طرف، بندے کو لعنتی بنا دیتا ہے جی۔ بندہ قرآن پڑھے اور ڈرے کافروں سے، بندہ پڑھے قرآن اور اس کے اندر دین کی غرض پیدا نہ ہو، بندہ پڑھے قرآن اور دین کے منہج پر نہ چلے، اسے منہج کی بارے میں علم ہی نہ ہو کہ منہج کیا ہے قرآن کا، حدیث کا منہج کیا ہے، قرآن حدیث ہمیں کس راہ پر چلانا چاہتے ہیں، تو وہ بندہ چاہے لاکھ مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے، اسے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ آگے دیکھیں جی، مولا علی فرما رہے ہیں وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ فِي حِزْبِ اللَّهِ، فرماتے ہیں جو بھی بندہ ان دونوں کا دامن تھام لیتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، وہ رب کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی مثال دے کر، حضور مثال دے کے واضح فرما رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں جانب دیواریں ہیں، دونوں جانب دیواریں ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور وہ دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور صراط مستقیم پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے، وہ زور زور سے پکار رہا ہے اور کہتا کیا ہے، یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا، اے سارے لوگوں اسی راہ پر چلتے آنا، سیدھے سیدھے، دائیں بائیں نہ دیکھنا، ولا تعوجوا وداع، اور تم کسی بھی پکارنے والے کی بات نہ سننا، کہیں دائیں بائیں نہ جانا، یدعو من فوق الصراط، من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب، آقا علیہ السلام نے جب کوئی انسان چاہتا ہے ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولے یا کسی کا پردہ اٹھا دے اور آگے جانے لگے، تو وہ صراط مستقیم پہ کھڑا ہوا، وہ پکارتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، ویحکا، اور تجھ پہ افسوس ہے، لا تفتحو، اوے نہ کھول اس دروازے کو، فانک ان تفتح تلجہ، اگر تو نے یہ دروازہ کھول دیا تو اسی دروازے میں جا پڑے گا، تو ادھر ہی جا گرے گا تو۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں سنو میرے غلاموں، صراط سے مراد، صراط مستقیم سے مراد یہ رب کا دیا ہوا دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ والسوران حدود اللہ، وہ جو دیواریں کھڑی ہیں نا، یہ رب کی حدیں ہیں، رب نے منع کیا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ رب کی حدیں ہیں۔ والابواب المفتحہ مفتحہ، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ رب کی حرام کردہ چیزیں ہیں، رب کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اور جو دائی ہے، جو پکار رہا ہے ہیں، وذالک الداعی الی الصراط کتاب اللہ، وہ رب کا قرآن ہے، ہاں جی، اور میں کہ دائی جو ہے وہ صراط پر کھڑا ہو کے بلانے والا وہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا ایک دائی یہ ہے اور ایک دائی وہ ہے، فرمایا کہ من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، وہ ہر بندے کے دل کے اندر اس کا ضمیر ہے جو بندے کو ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے کس راہ پر چل پڑا ہے، راہ حق یہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے دین کا راہ بتایا ہے، وہ اور ہے، اسی پر چل تو بھی۔ یار محترم بھائیو، ایک دو باتیں اور لازمی عرض کرنی ہے، وہ پہلی یہ کہ باتیں، جو بندہ ملم یرد الصراط المستقیم، جو بندہ صراط مستقیم پر چلنا پسند نہیں کرتا، آج کتنے سارے لوگ ہیں جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، میں جو بندہ راہ حق پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا پسند نہیں کرتا، اور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اور راہ حق سے ہٹنے والا بندہ جو ہے نا کبھی جنت نہیں جا سکتا، کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ اور اگلی بات دیکھیں، انتہائی اندوہناک بات ہے ہمارے لیے، ویسے ہر بندے کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پر۔ فرماتے ہیں محدث ابن جوزی، فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں سب سے بڑی سزا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندے کو صراط مستقیم سے دور کر دیا جائے، بندہ صراط مستقیم سے دور کر دیا جائے، سب سے بڑی سزا یہ ہے۔ اور آگے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دو آفتیں بہت بڑی ہیں، یہ ذرا غور کے ساتھ سننا بھائی، تھک تو نہیں گئے آپ ہیں؟ دو آفتیں بہت بڑی ہیں، ایک آفت بولنے میں اور ایک نہ بولنے میں۔ کیسی بات ہے؟ بولنے میں بھی آفت ہے، نہ بولنے میں بھی آفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بولنے میں آفت یہ ہے کہ بندہ فضول بکتا رہے، یہ آفت ہے، اور نہ بولنے میں آفت کیا ہے؟ بات ہے نہ بولنے میں آفت یہ ہے کہ جب حق بولنا ہو اور نہ بولے ہیں،
جب دین کو ضرورت پڑے بولنے کی اور وہ نہ بولے. اور کیا فرماتے ہیں ایک روایت میں تو یہ ہے فرمایا کہ ساکتون الحق کے شیطان اخرس، میں کہ حق بات نہ کہنے والا گونگا شیطان ہے. کیا ہے وہ؟ گونگا شیطان ہے. تو ماتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک زیادہ بول کر ایک حق نہ بول کر، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں بندے صراط مستقیم سے دور کر دی جاتے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو اہل حق کہتے رہے. وہ بتائیں بھائی، حق نہ بولنے والا بندہ جو ہے نا چاہے لاکھ تسبیحاں پڑھے، میں وہ صراط مستقیم سے دور ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَهْلُ الْوَسْطِ وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، میں کہ کفوا السنتهم عن الباطل واطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الاخره. فرمایا کہ ہر وہ بندہ صراط مستقیم پر چلنے والا وہ ہے جب باطل بولا جائے نہ حق بولا جائے وہ ضرور بولے، نہ حق جو ہے نا اس کے خلاف بولے، اور جب حق کی مخالفت ہونے لگے تب بھی زبان کھولے. فرماتے ہیں اور حق والا جو ہے صراط مستقیم والا ہر وہ بات ضرور کرے گا جو اسے قیامت والے دن آخرت میں نفع دے. دیکھیں جی کتنی اہم بات ہے، یہ صراط مستقیم ہے جی. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بندے شیطان ہیں، ایک نہ حق بولنے والا اور دوسرا حق کی حمایت میں نہ بولنے والا. یہ دونوں کیا ہیں؟ شیطان ہیں. اب آپ دیکھ لیں یار کتنی رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، دین کی کتنی دشمنی ہو رہی ہے ہیں، اور کس طرح کر کے نعوذ باللہ. اگلے دن ایک کمینہ جو ہے نا شہباز گل نام کا ایک مردود ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا امام حسین ہار گئے ہیں. کہتے امام حسین کو پتہ تھا میں ہار جاؤں گا. بتائیں بھائی ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آپ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، آقا علیہ السلام کے وہ امام حسین کے زمانے کے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کھڑے ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے. ان کے جسم کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے میرے نواسے کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو میں خود جنازہ پڑھانے آ گیا، میں خود جنازہ پڑھنے آ گیا. اب بتائیں یار جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور آ جائیں، اسے تو بندہ ہارا ہوا کہے. بتائیں ہارے ہوئے کو کیا کام ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ جن کے بارے میں حضور فرما دیں کہ قیامت والا جب دن آئے گا نا جنت کہے گی مولا تو نے تو کہا تھا کہ مجھے تو زینت دے گا، زینت تو نے نہیں دی. رب تعالیٰ فرمائے گا جنت ذرا غور سے دے گا، حسن اور حسین آ نہیں گئے. بتاؤ یار، یار بتائیں یار عورت بھی حسین ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ وہ زیور پہن لے تو مزید اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ عورت کا حسن ناقص ہے جب تک زیور نہ پہنے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جنت کا حسن بھی ناقص ہے جب تک حسن اور حسین نہ داخل ہو جائیں. بتائیں بھائی وہ جنت جس کے حسن کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا یار، وہ جنت اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. باتیں ہیں جب حسن اور حسین جائیں گے تو جنت کا حسن پورا ہو جائے گا. جنت کہے گی اب میں بھی سونی لگ رہی ہوں کہ ہاں حسن اور حسین آ گئے. یار اس حسین کو بندہ ہارا ہوا کہے کمینہ. ابھی تک کسی ملا ملوانے کا کوئی بیان نہیں آیا، کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو. وہ جو بیٹھے ہوئے سارے میڈیا پہ آگے پیچھے دلال ہیں سارے، وہ وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب حیض نفاس کے مسائل بیان کر رہے ہیں. تو بڑے بے شرم لوگ ہو یار. رب رسول کا دین جو ہے وہ پورے کا پورا جناب اس کی بساط لپیٹ دی گئی. دین کی بات کسی ایک دفتر میں نافذ نہیں ہے، کسی ایک دفتر میں دین کی بات نہیں سنی جاتی، اور تم ہو کے وہاں بیٹھے ایسی بک بک کر رہے ہو. وہاں ابھی بیٹھیں گے چار مولوی اکٹھے کر کے، ایک فلانا ایک فلانا ایک فلانا، ایک حلوہ خور ایک مانڈے خور ایک کوئی اور خور، سارے خور اکٹھے ہو جائیں گے وہاں بیٹھ کے کیا مسائل بیان کر رہے ہوں گے. تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں؟ بندہ پوچھے کو کرنے والی بات ہے یار. آقا علیہ السلام کی امت تباہ ہو جائے اور مولوی انہی باتوں میں جھگڑ رہے ہوں. تراویح کی رکعت کتنی ہوتی ہے؟ انگوٹھے چومنے چاہیے نہیں چومنے چاہیے؟ اتنے بد دماغ ہو تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی امت سلگتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ تو پیارے اور محترم بھائیو یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا جہاں بیٹھے حق بولے. یہ آپ پہ بھی ضروری ہے. آپ جو سنتے ہیں نا آپ روزانہ لوگوں کو بیان کریں. آپ خود بیان نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ یار میں نہیں بول سکتا، تو کم از کم آپ کے موبائل میں درس تو آتا ہے نا، وہ لوگوں کو سنائیں آپ. نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں تو اپنا کام پورا کر رہا ہوں، میں جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں. آپ لوگوں کو شامل کریں گروپ کے اندر، انہیں کہیں جی اپنا نمبر دیں ہم آپ کو درس سنواتے ہیں. کچھ دوست ہیں ہمارے بیچارے جو گاہے بگاہے ہمیں نمبر دیتے رہتے ہیں جی اسے شامل کریں اسے شامل کریں. ہم وہ شامل کرتے رہتے ہیں، ان تک درس پہنچاتے رہتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں.
پیارے بھائیوں آپ پر بھی جتنا مجھ پہ لازم ہے اتنا آپ پہ لازم ہے جی. باقی آپ نے لوگوں کا حال دیکھ لیا وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نہیں کرنا ہے اب، کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جو حق پر بھی نہ بولے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیطان ہے. بس یہ دعا کریں ہمیں رب تبارک و تعالی شیطان نہ بنائے. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کہتے رہنے کی توفیق دے.